اللہ اپنے حبیب ہمارے آقا کے بارے میں کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اے حبیب آپ کے اخلاق بہت ہی شاندار ہیں، بہت ہی بلند ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر میں لکھا ہے الخلق ملکۃ نفسانیۃ یسہل علی المتصف بها الاتیان بالافعال الجمیلہ، یعنی اخلاق ایسے نفسانی ملکے کا نام ہے جس کی وجہ سے اچھے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کو نہیں، جس میں یہ ملکہ ہوتا ہے اس کو اچھے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کام کرنا ایک اور بات ہے، کبھی انسان بادل ناخواستہ مشکل سے بھی کر دیتا ہے، جیسے عموماً ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بوجھ ہے اس کو نکالنا ہے، اتارنا ہے، اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب کھانا کھاتے ہیں، یہ بہت مشہور مسئلہ ہے، حیدرآباد میں بولی جاتی ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے آرام سے کھانا کھائیں گے۔ ارے کوئی نہیں کہتا جلدی جلدی کھانا کھا کر آرام سے نماز پڑھیں گے، کوئی نہیں کہتا، کیونکہ بوجھ ہے نماز پڑھنا۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کام کرنا علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کو آسانی کے ساتھ کرنا ایک علیحدہ چیز ہے۔ اور اس ملکے سے جس کو ہم اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں، مشکل کام بھی، وہ کام جو اچھے ہیں، جو عموماً مشکل نظر آتے ہیں، وہ آسان ہو جاتے ہیں، انسان ان کو آسانی سے کرتا ہے، اسی کا نام اخلاق ہے۔ اب اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے ادب کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔ علماء کا کہنا ہے کہ جو کام بڑوں کے لیے کیا جائے اس کو ادب و احترام کہتے ہیں۔ یہ معلوم رکھنا، ہم ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے ہم کو کہ کسی چیز کی نسبت دو چیزوں کی طرف ہوتی ہے، کسی ایک چیز کی نسبت دو چیزوں کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے اور اللہ کے درمیان ہمیشہ رسول اللہ کے بارے میں لڑائی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ہمارا رسول، ہم کہتے ہیں ہمارے رسول۔ تو دو نسبتیں ہو گئیں، ایک اللہ کی طرف نسبت رسول اللہ کی، ان کا نام خود کہتا ہے رسول اللہ، اللہ کی طرف نسبت، ایک دوسری نسبت ہماری طرف رسولنا، ہمارے رسول، ہماری طرف نسبت، ہم ان کو اپنا کہتے ہیں، اپنا رسول کہتے ہیں۔ تو معلوم ہے دو نسبتیں، ایک اعلیٰ کی طرف، ایک ادنا کی طرف۔ اعلیٰ پروردگار عالم ہے اور ادنا ہم ہیں۔ یہی حال ہے میرے دوستو بزرگوں۔ علماء کا کہنا ہے کہ جو کام بڑوں کے لیے کیا جاتا ہے اس کو ادب و احترام کہتے ہیں، اور جو چھوٹوں کے لیے کیا جاتا ہے اس کو شفقت کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں، خواہ وہ بڑائی اور بزرگی عمر میں ہو یا مرتبے میں۔ یہ نہیں سمجھنا کہ جو عمر میں کم ہے وہ چھوٹا ہے اور جو عمر میں بڑا ہے وہی بڑا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو مرتبے میں بڑا ہے اور عمر میں چھوٹا ہے وہ بھی بڑا ہے۔ آئیے غور کریں، اس سلسلے میں اگر اس حدیث پر غور کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ کیا حدیث ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ مجھ سے بڑے ہیں یا میں آپ سے بڑا ہوں؟ کس نے پوچھا؟ بڑے نے چھوٹے سے پوچھا، بزرگ و برتر نے اپنے سے کم مرتبے والے سے پوچھا، رسول اللہ نے ابو بکر سے پوچھا میں بڑا ہوں یا آپ بڑے ہیں؟ تو آپ اب جواب ملاحظہ فرمائیے، یا رسول اللہ انت اکبر منی وانا اسن منک۔ اے اللہ کے رسول، بڑے تو آپ ہی ہیں، میں کیسے بڑا ہو سکتا ہوں؟ بڑے تو آپ ہی ہیں، لیکن میری عمر آپ کی عمر سے کچھ زیادہ ہے۔ وہاں اس جملے میں بھی بڑائی کی نسبت اپنی طرف نہیں کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑائی کی نسبت اپنی طرف کرنے کو بے ادبی سمجھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کہا اور اپنی عمر کو زیادہ بتلایا۔ اسی کا نام میری دینی بہنوں اور بھائیوں ادب و احترام ہے۔
جہاں تک خود حضور کا تعلق ہے تو آپ نے اپنے بزرگوں کے ساتھ ادب کا سلوک ہمیشہ ملحوظ رکھا، چنانچہ سیرت کی کتابیں شاہد ہیں۔ والدین کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ جتنی عمر آپ نے ان کو دیکھا، کبھی کوئی گستاخی کسی سیرت کے لکھنے والے نے ہمارے لیے محفوظ کر کے چھوڑی؟ کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ تو اپنوں کا مسئلہ تھا، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کو آرام پہنچانے کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ لیکن غور کیجئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت مبارکہ کو کہ ابو لہب جو حضور کے تایا ابا تھے اور ان کی بیوی نے حضور کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، لیکن حضور نے ان کے خلاف بھی نہ تو کچھ فرمایا اور نہ ہی کوئی عمل کیا۔ رشتے میں والد کے بھائی، خونی رشتہ، تایا ابا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کے سخت دشمن۔ اسی لیے علماء کا کہنا ہے کہ حضور نے ان کے رتبے کا ادب و احترام فرمایا، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کوئی عمل نہیں کیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، سنیے، غور کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان مبارک، انفارمیشن ہمارے لیے اپنے بارے میں اس گراں قدر انفارمیشن کو چھوڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الافعال، یعنی آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کو مکمل کر دوں، یعنی جس نے سنت رسول پر عمل کیا اور اس کو اپنایا، اس کے اخلاق و اعمال درست اور پسندیدہ ہو چکے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی ملاحظہ فرمائیں، سرکار نے فرمایا ادبنی ربی واحسن تعدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین تربیت کی میری۔ اور کیوں کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہا کہ کہیں کسی کے دماغ میں، دل میں بیماری ہو تو وہ نہ کہے کہ کوئی استاد تھا، رسول اللہ کا کوئی استاد بننے کے لائق نہیں تھا، اگر تھا، اگر ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی آپ کا استاد ہے، اسی نے آپ کو جو کچھ سکھایا، کسی مخلوق کی طاقت نہیں کہ رسول اللہ کا استاد بننے کا درجہ رکھے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، یعنی جس نے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کیا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ ادب و احترام اس طرح ہم کو معلوم ہو گیا ہے، ایک دوسرے کے مترادف ہیں، ہم معنی ہیں، ایک دوسرے کے جگہ پر مستعمل ہوتے ہیں۔ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر گوشے پر، ہر قدم پر آپ کو اس کی مثالیں ملتی رہیں گی، اس کی مثالیں جمع کریں گے، ایک فہرست بن جائے گی، وہ ایک طولانی مسئلہ ہے، وقت ہمیں اجازت نہیں دے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام ہمیں نہ صرف اللہ، اس کے رسولوں اور نبیوں اور فرشتوں کا احترام کرنے کی تاکید کرتا ہے، بلکہ ہر اس چیز کے ساتھ ادب و احترام کا سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہے جو اللہ تعالی یا اس کے انبیاء و مرسلین کی طرف منسوب ہو۔ نہ صرف انبیاء و مرسلین، نہ صرف فرشتوں، نہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا احترام و ادب، بلکہ اللہ اور اس کے رسولوں کی طرف، نبیوں کی طرف جو چیز منسوب ہو اس کا بھی احترام کرنے کے ہم مامور ہیں۔ جیسے کعبہ جو اللہ کی طرف منسوب ہے، مساجد اللہ کی طرف منسوب ہیں، مقامات مقدسہ اللہ نے ہمیں ان کا احترام کرنے کا حکم دیا کہ وہ کسی اور کی طرف منسوب ہیں۔ جیسے سعی کرنا، سعی کا مقام قابل احترام بی بی ہاجر کی وجہ سے